السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل عزت والے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، چینل عزت والے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، آج کا قصہ جنت کی کھجور کا قصہ ہے۔ سامعین، ایک صحابی نے جنت کی کھجور کو کس طرح حاصل کیا؟ تو سامعین، چلتے ہیں قصے کی طرف۔ یثرب کی بستی کھجوروں کی بستی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مدینۃ النبی کہلاتی تھی۔ اس میں ہر طرف مختلف باغات تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ان کے مختلف مالکان تھے۔ ان باغات میں ایک یتیم بچے کا باغ تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کا باغ تھا۔ کھجوروں کے درخت اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ آندھی اور بارش میں کھجوریں نیچے گر پڑتی تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتی کہ یہ کس سے گری ہیں اور یہ کس درخت سے گری ہیں۔ یتیم نے سوچا، کیوں نہ میں اس باغ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں اور اس باغ کو علیحدہ کر لوں تاکہ اپنی ملکیت واضح ہو جائے، کسی قسم کا تنازع اور جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ چنانچہ اس نے دیوار بنانا شروع کی۔ جب اس نے دیوار بنانا شروع کی تو اس کے ہمسائے کی کھجور کا درخت درمیان میں حائل ہو گیا۔ دیوار سیدھی اس صورت میں ہوتی جب اس کو یہ درخت مل جاتا۔ وہ یتیم بچہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے باغ میں بہت ساری کھجوریں ہیں، میں دیوار بنا رہا ہوں، آپ کی ملکیت کی ایک کھجور راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ کھجور مجھے دے دیں تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس بچے نے کہا، اچھا، آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنے پر بھی تیار نہیں ہوں۔ یتیم نے خوب اصرار کیا، ہمسائیگی کا واسطہ دیا، مگر اس پر دنیا سوار تھی، نہ یتیمی کا لحاظ نہ ہمسائیگی کا پاس۔ یتیم نے کہا، دیکھیے، میں اپنی دیوار نہ بناؤں، اس کو سیدھا نہ کروں۔ ہمسائے نے کہا، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہاری دیوار سیدھی رہے یا ٹیڑھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر میں کھجور کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یتیم جب اس سے مکمل مایوس ہو گیا تو خیال آیا کہ ایک ایسی شخصیت ہے، اگر وہ سفارش کرتے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ دل میں خیال آتے ہی قدم مسجد نبوی کی جانب اٹھ گئے۔ یہ قصہ باعث تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا کس قدر پاس تھا۔ وہ یتیم بچہ جب مسجد نبوی میں آیا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ فلاں آدمی کے باغ سے ملا ہوا ہے، میں ان کے درمیان دیوار بنا رہا ہوں، مگر دیوار اس وقت تک سیدھی نہیں بنتی جب تک راستے میں آنے والی ایک کھجور میری ملکیت نہ بن جائے۔ میں نے اس کے مالک سے عرض کیا کہ وہ مجھے فروخت کر دے۔ میں نے اس کی منت سماجت بھی کی، مگر اس نے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے سفارش کرتے ہیں تاکہ وہ مجھے کھجور دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اس آدمی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ یتیم اس شخص کے پاس گیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد نبوی میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا باغ اس یتیم کے باغ سے ملا ہوا ہے۔ یہ یتیم بچہ دیوار بنا کر اپنے باغ کو تمہارے باغ سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری ایک کھجور اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ اس شخص نے کہا، میں تو نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، اپنے بھائی کو کھجور دے دو اور میں تمہیں جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے اتنی بڑی پیشکش سننے کے باوجود کہا، نہیں، میں کھجور نہیں دے سکتا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس سے زیادہ کچھ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ جانا۔ حضرات صحابہ خاموشی سے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ حاضرین مجلس میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ مدینے میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا، 600 کھجوروں کے درختوں پر مشتمل، اپنے پھل کے سبب بڑا مشہور تھا۔ اس باغ کی کھجوریں اعلیٰ قسم کی شمار ہوتی تھیں۔ منڈی میں ان کی بڑی شہرت تھی۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر اس بات کی حسرت اور خواہش کرتے تھے کہ کاش یہ باغ ان کی ملکیت ہوتا۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کی وسط میں اپنا خوبصورت سا گھر تعمیر کر رکھا تھا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے۔ میٹھے پانی کے کنویں نے اس باغ کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو سنا تو دل میں خیال آیا کہ اس دنیا کا کیا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی عیش و آرام یا دکھ اور آلام کی زندگی۔ اگر جنت میں ایک کھجور مجھے مل جائے تو کیا کہنے۔ آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیشکش آپ نے کی ہے صرف اس شخص کے لیے ہے، یا اگر میں نے اس آدمی سے اس کھجور کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں کھجوریں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ اب ابو دہدہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ ایسا کون سی چیز ہے جو میں اس شخص کو دے کر اس سے وہ کھجوریں خرید لوں، پھر اس یتیم کو دے دوں۔ پھر اچانک ہی ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، تم میرے باغ سے واقف ہو جس میں میرے 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور کنواں ہے؟ اس نے کہا، مدینے میں کون ہوگا جو اس باغ کو نہ جانتا ہو؟ پھر ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایسا کرو، میرا سارا باغ اس ایک کھجور کے بدلے میں لے لو۔ اس آدمی نے اپنے کانوں پر اعتبار نہ کیا۔ اس نے مڑ کر ابو دہدہ کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، سن رہے ہو ابو دہدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ چنانچہ اس ایک کھجور کے بدلے میں اپنا سارا باغ، کنواں، گھر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ جب اس کھجور کے مالک بن گئے تو اس یتیم بچے سے کہا، آج کے بعد وہ کھجور تمہاری، میں نے تم کو تحفے میں دے دی، اب اپنی دیوار سیدھی بناؤ، اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب میں جنت میں کھجور کا مستحق ہو گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 1، 2 یا 3 مرتبہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ متعدد بار دہرائے، حتیٰ کہ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جنت میں باغات کی خوشخبری پانے کے بعد باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے، کچھ ضروری اشیاء تو وہاں سے لیتا ہوں۔ باغ کے دروازے پر آئے، اندر سے بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بیوی گھریلو کام کاج میں مصروف تھی، بچے کھیل رہے تھے۔ خیال آیا کہ اندر جا کر بیوی کو خبر سناؤں، مگر پھر دروازے ہی پر رک گئے۔ آواز دی، اے ام دہدہ، اے ام دہدہ! بڑا تعجب! آج ابو دہدہ باغ کے باہر سے دروازے پر سے آوازیں دے رہے ہیں۔ آواز دی، اے ام دہدہ! ام دہدہ نے بڑا تعجب کیا کہ آج ابو دہدہ باغ سے باہر دروازے پر کیوں رک گئے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ دوبارہ آواز آئی، ام دہدہ! جواب دیا، حاضر اے ابو دہدہ! فرمایا، اس باغ سے بچوں سمیت باہر نکل آؤ، میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ ام دہدہ رضی اللہ عنہا نے کہا،
آپ نے اس کو بیچ دیا ہے؟ کس کو فروخت کیا ہے؟ کون خریدار ہے؟ کتنے میں بیچا ہے؟ فرمایا میں نے اس کو جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے۔ ام دیدہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بڑا ہی منافع بخش سودا کیا ہے، اب باغ میں داخل نہ ہونا۔ بڑا ہی فائدہ مند سودا ہوا ہے۔ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے گھڑ سوار 70 برس چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ام دیدہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو پکڑا، ان کی جیبوں کو ٹٹولا، جو کچھ ان میں تھا ان کو نکالا، کہا کہ اب یہ رب کا ہو گیا ہے، ہمارا نہیں، اور خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آئیں۔ ابو دیدہ اور ام دیدہ رضی اللہ عنہا کا یہ قدم، یہ کارنامہ کوئی معمولی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو رب کی راہ میں لٹا دیا۔ اپنے آباد گھر، باغ، کنویں کو چھوڑ کر ہمارے لیے مثالیں قائم کر گئے کہ اسے کہتے ہیں حقیقی محب صادق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ابو دیدہ اور ام ابو دیدہ رضی اللہ عنہا، تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ تم نے کتنی قربانی اور اصرار کا مظاہرہ کیا، بلا شبہ تمہارا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ تو سامعین، یہ تھا آج کا قصہ جس میں آپ نے سنا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت کی کھجور حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سامعین، راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ کی طرف سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔